الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحزن إن الله معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت صاحبي في الغار، وصاحبي على الحوض. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھے آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پروان کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس. پروان کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، اور اللہ کے رسول کے لیے ہے صدیق اکبر. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جو بڑے جلیل القدر صحابی گزرے ہیں اور خلیفہ دوم ہے، ان کے بارے میں بیان کیا تھا کہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو آپ کو شہید کر دیا. لہذا آج انشاءاللہ جو پہلے نمبر کے خلیفہ ہیں، جن کا مقام، جن کا مرتبہ، جن کی فضیلت و اہمیت نبی رسول پیغمبروں کے بعد اگر کسی کی فضیلت و اہمیت ہے، کسی کا مقام ہے، کسی کا مرتبہ ہے اس روئے زمین کے اوپر، تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. لہذا اس کے بعد عمر فاروق دوسرے خلیفہ ہیں، ان کا مقام ہے. پھر اس کے بعد عثمان غنی ہے، وہ تیسرے خلیفہ ہیں، ان کا مقام ہے. پھر اسی طریقے سے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کا مقام و مرتبہ ہے. انہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے. انشاءاللہ ان چاروں خلیفہ کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں جب تک زندگی ہے اور جب تک انشاءاللہ ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں، زبان ہے اور ہمت و حوصلہ ہے، انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے. کیونکہ ایک فرقہ، ایک جماعت، ایک یونین، ایک پارٹی ایسی ہے جو علی مرتضیٰ کو تو چاہتی ہے اور ان کا مقام خدا سے بھی اونچا کر دیا،
لیکن کیا ہے دو چار صحابہ کو اور مانتی ہے، لیکن شیخین ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، اماں عائشہ اور دیگر صحابہ کو نہیں مانتی، اور نعوذ باللہ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا، اللہ نے تو یوں فرمایا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو لعن طعن نہ کرے، ایک انسان دوسرے انسان کو لعن طعن نہ کرے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے اوپر کیا ہے بہتان نہ لگائے، جھوٹ نہ باندھے، ایک دوسرے کو جو ہے نہ ستائے، پریشان نہ کرے۔ لیکن کیا ہے بھائی کو تو چھوڑو، ارے آج تو معاملہ یہ ہے کہ اس فرقے نے ان صحابہ کے بارے میں، ان شیخین کے بارے میں ایسی ایسی زبان نکالی، ان اماں عائشہ کے بارے میں ایسے ایسے کلمات کہے، اگر سنا دیا جائے، بیان کر دیا جائے تو بزرگوں اور دوستوں آپ لوگ کانوں پر ہاتھ رکھ لیں گے اور کہیں گے کہ بڑا نالائق انسان ہے، بڑا نالائق فرقہ ہے۔ لہذا اللہ نے تو یوں فرمایا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ کسی کو برے لقب سے نہ پکارو۔ لہذا آج ہم ان لوگوں کی شان میں وہ گستاخی کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون۔ کہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، او میرے صحابہ جاؤ میں تمہارے سے خوش ہوں، راضی ہوں، اور تم مجھ سے راضی رہو، میں نے تمہیں جنت میں پروانہ عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں قرآن کے اندر، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کیا؟ اصحابی کالنجوم، کہ او لوگو میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جن کی بھی تم اقتدا کرو گے، پیروی کرو گے، نقش قدم پر چلو گے تو تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ لیکن کیا ہو رہا ہے؟ صحابہ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ تو خیر انشاءاللہ صحابہ کے بارے میں بھی بیان کیا جائے گا۔ آج آپ حضرات کے سامنے ابو بکر کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن قحافہ عثمان تھا، یعنی آپ کا جو اسم شریف ہے، جو آپ کا نام ہے، تاریخ کی کتابوں میں جو نام ملتا ہے وہ عبداللہ ملتا ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام بن قحافہ عثمان تھا، لہذا صدیق یہ آپ کے لقب دیا گیا، اور ابو بکر آپ کی کنیت ہے، تو لہذا یہ آپ کے بارے میں بیان کیا گیا۔ اور اللہ کے نبی سے 2 سال 2 ماہ چھوٹے تھے کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور فرمایا کہ آپ کی شکل و صورت اللہ کے نبی سے ملتی جلتی تھی، لہذا اب جب انتقال ہو گیا ابو بکر کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے برابری میں آپ کی قبر ہے، ابو بکر کی بھی قبر اور عمر فاروق کی بھی قبر ہے۔ اتنا اونچا مقام کہ اللہ کے نبی کے قدموں میں ان لوگوں نے اپنا مقام پایا۔ تو بزرگوں اور دوستوں ابو بکر جو ہے یہ کنیت ہے، اور صدیق جو ہے یہ ان کا لقب ہے۔ عبداللہ حضرت ابو بکر کا نام ہے، اور بن قحافہ عثمان یہ آپ کے والد محترم کا نام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال 2 ماہ چھوٹے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ جیسے اللہ کے نبی نے 63 سال کی عمر میں وفات پائی، اسی طریقے سے ابو بکر کی عمر بھی 63 سال ہی کی ہوئی۔ کتنا بڑا مقام، کیا فضیلت، کیا اہمیت کہ آپ کی عمر بھی 63 سال کی ہوئی۔ اب آگے چلیے، سب سے پہلے ایمان میں داخل ہونے والا کون ہے؟
ابو بکر ہے۔ سب سے پہلا مردوں کے اندر اگر ایمان کو قبول کیا تو کس نے کیا؟ ابو بکر نے کیا ہے ایمان کو قبول کیا۔ سب سے پہلا مومن کہلانے والا کون؟ ابو بکر ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے اللہ کے نبی کے ساتھ غار ثور میں جانے والا ابو بکر ہے۔ کیا معاملہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ کے اندر جینا مشکل کر دیا، عبادت کرنا مشکل پڑ گئی، مسلمانوں کو ستایا جانے لگا، مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیف دی جانے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو ہے ہجرت کا معاملہ آ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او مسلمانوں جاؤ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، اور ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس وقت کون آپ کے ساتھ ہے؟ ابو بکر ہی آپ کے ساتھ ہے، لہذا مسلمان جو ہے چھپ کر مدینہ چلے گئے۔ ابو بکر جو ہے اور اللہ کے نبی رات میں ہجرت کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے ادھر تو اللہ کے نبی کے پاس امانتیں موجود تھی، کن کی؟ کفار و مشرکین کی۔ اللہ کے نبی کو مانتے تھے بھی، صدیق بھی کہتے تھے، یعنی سچا بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، لیکن کیا ہے خون کے پیاسے بھی نظر آتے تھے۔ کون؟ کفار مکہ۔ کس کے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی آؤ میں تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں، آپ جو ہے میرے بستر پر لیٹ جانا، مجھے ہجرت کا موقع مل گیا ہے، اللہ نے مجھے کہہ دیا ہے کہ اے نبی آپ مکہ سے مدینہ کی طرف چلے جاؤ، لہذا وہاں جا کر کیا ہے خوب عبادت کرو، تبلیغ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ بستر پر لیٹ جائے، چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر رکھا ہے۔ اب اللہ کے نبی جو ہے رات میں جیسے باہر نکلتے ہیں اور حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹاتے ہیں، حضرت علی بستر پر لیٹ گئے، چادر اوپر سے ڈھانک لی، اللہ کے نبی جیسے باہر قدم نکالتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ نوجوان لڑکے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہ تو معاملہ بڑا کیا ہے الٹا ہو رہا، نوجوان تو دروازے پر بھی کھڑے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن میں پڑھا تھا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور میرے بندوں میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، مایوس پریشان نہ ہونا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ نوجوان لڑکے اور باش لڑکے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ کے نبی نے قرآن کریم کے اندر سورہ یاسین شریف ہے جو قرآن کا دل ہے، اللہ کے نبی نے سورہ یاسین شریف پڑھنا شروع کر دی، پڑھتے گئے اور جب اس آیت پر پہنچے فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اللہ کے نبی نے مٹی اٹھائی، خاک اٹھائی، اٹھانے کے بعد اس آیت کو پڑھتے گئے اور ان کی طرف پھونک مارتے چلے گئے، اور اللہ کے نبی ان کے سامنے سے نکل گئے۔ ان لوگوں کو پتہ بھی نہ چلا، ان لوگوں کو خیال بھی نہ ہوا، احساس بھی نہ ہوا کہ اللہ کے نبی ہمارے سامنے سے نکل گئے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اب صبح کا وقت ہوتا ہے، تمام گھر کو گھیر رکھا ہے، اب دیکھتے کیا ہے کہ بستر کو آ کر دیکھتے ہیں، چادر اٹھاتے ہیں تو اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود ملے۔ دیکھ کر حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، کیا ہوا؟ ارے اللہ کے نبی کہاں گئے؟ یہیں تو موجود تھے، کہاں چلے گئے؟ انہیں کیا معلوم تھا کہ جو اللہ اپنے بندے کی حفاظت کرنے میں آ جائے کوئی مائے کلار نہیں ہے جو اس کی زندگی کو ختم کر دے۔ ابو بکر کو ساتھ میں لے لیا، اللہ کے نبی بھی ہے، ابو بکر بھی ہے، دونوں ساتھ چل دیے اور چلنے کے بعد جو ہے غار ثور میں چھپ گئے۔ اب کفار و مشرکین کی اور زیادہ حالات خراب ہو گئے اور یوں کہنے لگے کہ بھائی اگر ہم نے محمد کو نہ پکڑا تو ہماری تو ہرے پٹ جائے گی، بے عزت
बेइज्जती हो जाएगी। अब बड़े बड़े सरदारों ने कहा, ऐलान कर दिया कि जो नबी को पकड़ करके लाएगा हम उसको 100 ऊंट इनाम में इनायत करेंगे। अब तमाम के तमाम हजरात जो है चाहे लालच में पड़ गए, नक्शे कदम को देखते हुए अल्लाह के नबी का पीछा करना शुरू कर दिया। इधर अल्लाह के नबी अबू बकर ऊंटनी पर सवार है, गारे सौर के पास पहुंचते हैं, पीछे से कुफ्फारो मुशरिकीन है, इनाम के मुतलाशी, इनाम के चाहने वाले वो पीछे पीछे हैं और अल्लाह के नबी को ढूंढने के लिए तैयार है। अब गारे सौर पर पहुंचते हैं, गारे सौर में देखते क्या है, हजरत अबू बकर कहते हैं, ए अल्लाह के नबी आप यहीं पर ठहरिए, मैं इस गार में जाता हूं, अगर कोई मूजी जानवर होगा तो सबसे पहले मुझे तकलीफ देगा। ए नबी मैं ये पसंद नहीं करता कि आपको कोई मूजी जानवर परेशान करे, इसलिए सबसे पहले मैं घुसता हूं। तो यहां भी अबू बकर ने फजीलत हासिल कर ली। अबू बकर गार के अंदर गए, जाला लगा हुआ था, जाला हटाया, गार के अंदर कूड़ा कबाड़ कचरा था, लिहाजा कबूतरों ने अंडे देने शुरू कर दिए थे, लिहाजा वहां से गार की सफाई की गई, गार को साफ कर दिया गया। लेकिन अब देखते क्या है कि उसके अंदर जो है सुराख खुले हुए हैं। अबू बकर ने अपनी लुंगी या अपनी चादर फाड़ी और फाड़ने के बाद तमाम सुराखों को बंद कर दिया, लेकिन एक सुराख रह गया, उस लुंगी खत्म हो गई, वो फटा हुआ कपड़ा मुकम्मल हो गया, लेकिन अबू बकर ने अपना पांव उस सुराख पर रख लिया और रखने के बाद कहा, अहलन व सहलन व मरहबा, ए नबी आइए, गार के अंदर तशरीफ ले आइए, अब आपको कोई तकलीफ ना होगी, आ जाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर चले गए, थके हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर की रान पर अपना सरे मुबारक रखकर सोने लगे, आपको नींद आने लगी। अबू बकर भी बैठ गए, अल्लाह के नबी की आंख लग गई, लेकिन देखते क्या है कि अबू बकर ने जिस सुराख पर पैर रख रखा था उस सुराख के अंदर से किसी चीज ने काट लिया, और ऐसा काटा कि जिसकी वजह से अबू बकर के पांव में जहर चढ़ने लगा, आपको तकलीफ होने लगी। लेकिन अबू बकर ने अपनी तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए ये समझा, अगर मैंने अल्लाह के नबी को जगा दिया तो मैं नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला बन जाऊंगा। और मेरे बुजुर्गों और नौजवानों, उन लोगों से कहो कि जो अबू बकर की शान में गुस्ताखी करते हैं, और लोगों अबू बकर की कुर्बानी देखिए, सांप ने डस लिया लेकिन जुम्बिश नहीं, हरकत नहीं, आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए, आंखों से आंसू निकले, नबी के रुखसार पर गिरे, जैसे गिरे अल्लाह के नबी की आंख खुल गई, बेदार हो गए। फरमाया, ओ मेरे रफीक सफर, ओ अबू बकर क्या बात है, क्यों रो रहे हो, आंखों से आंसू जारी क्यों है? फरमाया, ए अल्लाह के नबी, मुझे किसी चीज ने काट लिया, उसका जहर मेरे पांव में चढ़ रहा है, तकलीफ हो रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लाओ अपना पांव दिखाओ, जहां काटा वो दिखाओ। बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के नबी के लुआब के सामने, थूक के सामने दुनिया के डॉक्टरों के मल्लम पट्टी फेल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लाओ अबू बकर अपना पांव लाओ। अल्लाह के नबी ने अपना मुबारक थूक निकाला और अबू बकर के पांव में लगा दिया। बुजुर्गों और दोस्तों, अबू बकर कहते हैं, और लोगों, दुनिया की दवाई एक तरफ, दुनिया की मल्लम पट्टी एक तरफ, दुनिया की तबीब एक तरफ, लेकिन मेरे नबी के थूक के अंदर अल्लाह ने वो मौजिज़ा, वो करिश्मा अता फरमाया कि थूक लगते ही मेरी तकलीफ दूर हो गई, तकलीफ दूर हो गई, मुझे एहसास तक ना हुआ।
ختم ہوتی چلی گئی، لیکن دیکھتے کیا ہے، وہ قافلہ، وہ کفار و مشرکین جو ہمیں ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے قریب آ گئے۔ ابو بکر کہہ رہے تھے کہ میں غار سے باہر کا دیکھ رہا تھا کہ ان کے پاؤں مجھے دکھ رہے تھے اور مجھے ڈر لگنے لگا، میں گھبرانے لگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، جبکہ قریب ہے لیکن اللہ سے اپنی لو لگا رکھی تھی۔ کفار و مشرکین نے جھانک کر کے دیکھا، جھانکنے چاہ رہے تھے، دیکھے تو صحیح، اب جھانک کر دیکھنا چاہا تو انہوں نے دیکھا کہ مکڑی کا جالا بھی ہے، کبوتر بھی انڈا دے رہا ہے، گٹرگو ہو رہی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا اے مکڑی فوراً جالا پھر دے، اے کبوتر فوراً انڈا دے اور یہاں پر گٹکنا شروع کر دے۔ اب کفار نے جھانک کر کے دیکھا تو دیکھتے کیا ہے، جالا لگا ہوا ہے، انڈے کبوتری نے دے دیے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اور لوگوں اگر یہاں اللہ کے نبی جاتے تو جالا بھی ٹوٹا ہوا ہوتا، کبوتر بھی فرار ہوتے، لیکن یہاں تو جالا بھی موجود ہے اور کبوتر بھی موجود ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے زندگی عنایت کرتا ہے، اور اللہ جس سے چاہے اپنا دین کا کام لے سکتا ہے۔ ابھی ابابیل کتنا چھوٹا پرندہ تھا، چھوٹا پرندہ، لیکن ابرہا کے لشکر کو ایسا ختم کیا، 60,000 کا لشکر تھا اور بڑے بڑے ہاتھی موجود تھے، لیکن ابابیل اوپر سے اپنے پنجوں سے پتھر برساتے گئے اور ابرہا کا لشکر ختم ہوتا چلا گیا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے کہا اے میرے نبی گھبراؤ مت، میں نے آپ کو عزت سے نوازا ہے، ابھی تو آپ کو دین کا کام کرنا ہے، زندگی اور موت کو دینے والا میں ہوں، یہ تمہارے پیچھے کیا دوڑیں گے، ان کو میں دنیا کے لیے عبرت بنا دوں گا۔ اسی وجہ سے شاعر نے کہا، کیا کہا کہ علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 نگر نگر عمر 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 ڈگر ڈگر ابو بکر ابو بکر علی 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 غنی 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 غنی۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی جسے عزت دینا چاہے کوئی اس کا ماہ کلال اسے بے عزت نہیں کر سکتا، جو ذلیل کرنا چاہے اللہ اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، اللہ جسے موت دینا چاہے کوئی اسے جلا نہیں سکتا۔ اس لیے شاعر نے کہا پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے ابو بکر کی فضیلت و اہمیت یہ مختصر طور پر بیان ہوئی، وقت اتنا نہیں ہوتا کہ بیان کیا جائے، 10-15 منٹ 20 منٹ میں کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی فضیلت و اہمیت خلیفہ اول ابو بکر کے بارے میں بیان کرتے رہیں گے، پھر عمر کے بارے میں بیان کریں گے، وہ عمر کہ جس راستے سے عمر گزرتا تھا خدا کی قسم شیطان بھی اس راستے سے نہیں گزرتا تھا، یہ عمر فاروق کا جلال تھا۔ لہذا دعا کرے کہ باری تعالی جو کہا گیا اور سنا گیا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔